ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وحور عین، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب اہل جنت کی خدمت کے لیے بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا، نہ دھوپ اور ہوا لگی، اور اس وجہ سے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے، اسی طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر، یعنی بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کو یہ سب کچھ ان کے دنیاوی نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے صلے میں ملے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ الا قیلا سلاما سلاما، مگر سلام سلام کہنا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات ان کے سننے میں نہ آئے گی، البتہ وہ ہر طرف سے سلام سلام کا قول ہی سنیں گے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت عز و جل کی طرف سے ان کی جانب سلام آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیات میں آگے بڑھ جانے والے بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی جزا اور ان کا حال بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل جنت کے دوسرے گروہ یعنی دائیں جانب والے اصحاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دائیں جانب والے ہیں ان کی عجیب شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہے، اور ان کی اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اسے تم نہیں جان سکتے۔ فی صدر مخضود، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی، بیری کا درخت۔ یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، فی صدر مخضود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا، اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور دراز سائے میں۔ وماء مسکوب، اور جاری پانی میں۔ تفسیر صراط الجنان۔
ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ جنت میں سایہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا قول ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پوری جنت سایہ دار ہے، حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جنت میں سایہ نہیں اور آیت میں سائے سے اس کا مجازی معنی مراد ہے، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائے سے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی راحت و آرام مراد ہے۔ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور جاری پانی میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا اور وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کسی مشقت کے بغیر پانی حاصل کر لیں۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے پھلوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن میں مختلف اجناس اور اقسام کے بہت سے پھل ہیں اور وہ پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ ویسے ہی 2 پھل آ جائیں گے، اور اہل جنت کو ان پھلوں کے استعمال سے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ شرعی رکاوٹ، نہ طبی پابندی اور نہ بندے کی طرف سے ممانعت۔ وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ دائیں جانے والے جنتوں میں آرام کے بستروں میں ہوں گے جو جواہرات سے سجے ہوئے اونچے اونچے تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔